آگے ہو گیا. بسم اللہ اول واخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم تمام حضرات جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے محترم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر تخلیق فرمایا، وہ سب کچھ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا. ہم تمام حضرات اپنی اپنی بساط سے، اپنی عقل سے، اپنے دل سے اور اپنی حاصل کیے ہوئے علم کے مطابق جانتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر حق تعالی جل شانہ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہی ہیں. اور جس طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ کری، دین اسلام کو پھیلانے کا جتنا بھی کام جو حق تعالی جل شانہ نے ان کے ذمہ میں لگایا، ان کے حق میں عطا فرمایا، وہ سب کام انہوں نے بخوبی اپنے رب کے کرم اور فضل سے انجام بھی فرمایا. اب اس دین اسلام کی تبلیغ میں حق تعالی جل شانہ نے جب وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے، انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھ مشکلات آتی، وہ تمام کی تمام مشکلات، جس طریقے سے ہم بات کریں اگر کہ جو کہ لوگ نہیں مانتے تھے حق تعالی جل شانہ کو، اور جو اللہ کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، ان تمام لوگوں نے کیا سلوک کیا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی ہم سب اپنے اپنے علم کے مطابق جانتے ہیں. مگر ہم اگر غور کریں تو ہمیں واضح بیان ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں ایک طرف تھیں اور حق تعالی جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں ایک طرف تھیں. ہم نے سنے بھی ہیں واقعات، اور بات یہ ہے کہ دہراتے ہوئے دل بھی گھبراتا ہے، کیونکہ معاملہ اللہ کا بھی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا بھی ہے. مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے خدا کی بات پر بھروسہ نہ کیا اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر وہ ایمان نہ لائے، ان کی خدمت میں ایمان نہ لائے، انہوں نے کیا سلوک نعوذ باللہ معاذ اللہ کیا، وہ سب بھی ہم جانتے ہیں. مگر اس سب کے پیچھے بات یہ ہے کہ یہ حق تعالی جل شانہ کا قانون ہے کہ رب جس سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے اسے رب پھر آزماتا بھی ہے، اور اس کے اوپر حق تعالی جل شانہ آزمائش بھی بھیجتا ہے. اب اگر ہم اپنی بات کریں تو انبیاء علیہ السلام کے سامنے تو کوئی بھی کچھ نہیں ہے، لیکن خود
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ سب سے مشکل آزمائش جو ہے وہ حق تعالی جل شانہ کی طرف سے ہے، اور حق تعالی جل شانہ کے بعد سب سے خطرناک اور مشکل آزمائش جو ہے وہ نبیوں کی ہے، اور نبیوں کے بعد جو آزمائش ہے وہ پیروں کی ہے، ایک بزرگ کی ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے اپنے دل سے، جو جیسا کہ میں نے کہا پہلے کہ ہم علم رکھتے ہیں اتنا ہی جتنا خدا کی ہم کو توفیق ہے، اور جتنا ہم نے اپنی بساط سے سیکھ لیا، جان لیا یا سن لیا۔ مگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ایمان والے نہیں تھے، انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ کیا کچھ کیا، کن کے ساتھ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قسم رب کی ربوبیت کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا مشکلات برداشت کی ہیں، اپنے رب کی خاطر بھی اور اپنی امت کی خاطر بھی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، کون کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلا دیا، بچ گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی امتوں نے آگ میں پھینکا، رب نے حکم دیا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، کوئی جل سکا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کون سی مچھلی نے کھایا؟ کچھ نہیں ہوا، بچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کشتی تھی، یا میرے خیال میں اللہ میری کمی بیشی کو معاف فرمائے، کسی اور نبی کی کشتی تھی، وہ ڈوب نہ سکی، بچ گئے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاملہ آیا تو آپ جانتے ہیں میں تو اپنی زبان سے کہنے سے ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ جو کچھ بھی آج یہ راحتیں اور یہ سب برکتیں اور یہ جو عیش عشرت میرے نصیب میں، آپ کے ہم سب کے نصیب، اس امت مسلمہ کے نصیب میں تحریر ہیں، وہ سب کچھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تحریر ہے، اور اللہ کا یہ ہم پر رحم ہے۔ اور خدا کی ربوبیت کی قسم، جب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی تو اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ اپنی امت کے لیے مانگا، ہمیشہ اپنی امت کے لیے۔ آج جتنی بھی عبادتیں میں اور آپ کرتے ہیں اپنے رب کے لیے، قسم رب کی ربوبیت کی، سارا جہاں خدا کا نافرمان ہو جائے، اس کی ذات میں معاذ اللہ نعوذ باللہ ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں آتی۔ رب ہے، لیکن خود بتائیے کہ جب رب یہ جو ہمیں سجدے سجود کراتا ہے، رکوع کراتا ہے، ہم سے اپنی ذکر اذکار کراتا ہے، عبادتیں کراتا ہے، تعریف کراتا ہے، جو کچھ بھی رحمان ہم سے کرواتا ہے، یہ سب کچھ کس کا فائدہ ہے؟ یہ سب کچھ کن کے صدقے میں؟ یقیناً اور بے شک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ ورنہ آپ خود بتائیے، ہم سارا دن اپنی بات کرتے ہیں رات کی تنہائی میں اپنے رب کی، تو اس میں ہمارا کمال کیا ہوا؟ یہ تو رحمان کا کمال ہے، یہ تو رحمان کا کرم ہم پر ہے کہ وہ ہمیں سونے سے پہلے بھی ہمیں ہماری زبان پر اپنا نام ادا کراتا ہے، اس لیے کہ جس نے ساری زندگی میں ایک بار بھی اللہ کو پکارا ہوگا، قسم رب کی رحمتوں کی، وہ رب اس کو بخش دے گا، کیونکہ حق تعالیٰ تو رحمان ہے، وہ تو رب ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور بہت بڑی بات، اللہ کے بعد سب سے عظیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم انہی کے امتی ہیں۔ میں نے جیسے کہ ابھی عرض کیا اللہ کے حکم سے کہ میں تو گھبراتا ہوں اس بات کو کہنے سے کہ انہوں نے غیر مسلموں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ جانتے ہی ہیں آپ تمام حضرات، میں کہنا نہیں چاہتا، مگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اپنی امت کے خاطر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہیں۔ آپ فرما سکتے تھے کہ اللہ میرے اولادوں کو بچا لے، لیکن نہیں، آپ نے اپنے رب سے بیان فرمایا، اے اللہ میری امت کو بخش دیجیے۔ یہ امت جو ہے، یہ قسم رب کی ربوبیت کی کوئی عام شام چیز نہیں ہے۔ اس امت پہ تو خدا کے سارے ملائکہ حیران ہیں
کہ کیا نصیب ہے ان کا، کیا اعلیٰ بات ہے ان کی، کیا وہ رش کرتے ہیں ہم پر کہ کتنا نایاب ہے یہ انسان کہ جس کو رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کچھ تو بات تھی، انبیاء علیہ السلام یہ تمنا یا آرزو خدا سے بیان کرتے تھے کہ مجھے تو نے نبی بنایا، میں بھی حسین، لیکن کیا ہی میری بات ہوتی کہ تو مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرماتا۔ کچھ تو ہے اس بات اس امت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ توبہ یاد ہے، 600 سال تک روئے سجدے میں، اتنا روئے کہ آنسوؤں سے، بہتے ہوئے آنسوؤں سے آپ کے گال مبارک خراب ہو گئے، نشانات پڑ گئے۔ رب نے کہا ہم معاف کرنے والے تو نہیں، لیکن تم نے ہمیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دیا، اس لیے ہم تمہاری خطا کو معاف فرما دیتے ہیں اور تم پر سلام فرماتے ہیں۔ یہ بات رب نے کہی، رحمان نے۔ اور ہمارا عالم کیا ہے؟ اس امت مسلمہ کا ایک انسان جو ہے، ہم سب اس بندگی کا عالم کیا ہے ہمارے؟ ہم 10,000 سال بھی خطائیں گناہ کرتے رہیں اور توبہ نہ بھی کریں، راستے میں چلتے ہوئے ایک کانٹا بھی پیر میں چھپتا ہے تو خدا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ انعام ہے حق تعالی جل شانہ کا اس امت پر۔ حق تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے مومنوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت تمہاری ہے۔ اور کہا ہندوؤں سے غیر مسلموں سے کہ اے غیر مسلموں، ہم رب ہیں، ہمارا وعدہ یہ ہے کہ جہنم تمہاری ہے۔ ایک مومن کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایک مومن کے اوپر جہنم حرام ہوتی ہے اور خود مومن جہنم پر حرام ہوتا ہے۔ وجہ یوں ہے کہ دیکھو، کبھی تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی دعا کو خدا نے رد فرمایا ہو؟ نہیں ہوگا۔ ہاں، آج مانگی، ایک ہفتے کے بعد تمہیں ایسا محسوس ہوا آج قبول تو اسی وقت ہو جاتی ہے کہ جب بندہ زبان سے اظہار کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بندے کی ایک دعا کو سینکڑوں ملائکہ خدا کی بارگاہ تک پہنچاتے، کسی ایک ملائکہ کے بس کی بات نہیں کہ فرش سے عرش تک پہنچ جائے، اتنا دم نہیں۔ یہ جو ڈیوٹیاں خدا نے ان کے ذمے لگائے رکھی، اسی لیے کہ ایک ملائکہ کے ہمت کی بات نہیں، ایک ملائکہ کے اندر یہ طاقت نہیں کہ سفر شروع کیا ہو یہاں سے، زمین سے، زبان سے بندے کی نکلے ہوئے جملے لے کے رب کی بارگاہ میں جائے اتنے آسمان تک، 7ویں آسمان کے پار۔ یہ تو ہے اس کے نظام کی بات کہ اس کے راز چھپائے رکھے، پردہ ڈالا رکھا۔ مگر بات یہ ہے کہ جب انسان دل سے کچھ کہے، زبان نہ ہلے، دل ہلے، دل کی زبان بول پڑے، تو پھر خدا خود اپنے بندے کی درخواست سنتا ہے۔ اس کے درمیان اور بندے کے درمیان تیسرا اور کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور انہی کے صدقے میں ہم سب کو ملا ہے۔ یقین کر لیجئے کہ خدا کا تو اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، تیرا شکریہ ہے کہ تو نے موت کو پیدا فرمایا۔ اس نے موت کو بنا کر، بات اتنی سی سمجھ لو کہ جب رحمان کوئی چیز لکھ رہا ہوگا، ہم دنیا میں مثال دیتے ہیں کہ بھائی اس کے کام حسین ہے اس لیے کہ یہ خود بھی حسین ہے۔ یہ بات بندوں کی نہیں ہے، یہ بات تو حق تعالی جل شانہ کی بات ہے کہ جب رب رحمان ہے اور جب رب سے زیادہ کوئی حسین ہے ہی نہیں، تو اور سب سے زیادہ حسین ذات اللہ ہی کی ہے، تو پھر اس کے سارے معاملات بھی حسین ہوں گے۔ حق تعالیٰ کسی کا دشمن نہیں ہے۔ یہ تو ہم اعلان جنگ کر دیتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جو شرک بدعت کرتے، یہ وہ اعلان جنگ کرتے ہیں اللہ سے، کھلی جھوٹ، اور میرے رب کی جیت ہی جیت ہے۔ یہ دنیا جو کہتی ہے ادھر ادھر کہ اللہ سے جنگ، میں کہتا ہوں کر کے دیکھ، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کیسا ادھیڑ بھی سکتا ہے اور کیسا سوار بھی سکتا ہے۔ وہ رب ہے، اس نے سارے عالم کو کس قدر سجائے رکھا، قسم خدا کی، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں تو میرا تمہارا فائدہ ہے۔ یہ عالم سجانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ سب کچھ سجانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے بندوں سے، اے میرے بندو، دیکھا تم نے کیسی کائنات تمہارے رب نے سجائی ہے؟ تو ذرا غور کرو، محسوس کرو کہ جس نے اس کائنات کو سجایا ہوگا وہ خود کیسا ہوگا۔
ابھی اپنے رب کے کلام کو، اس کی بات کو اگر میں دل کی گہرائی سے سمجھوں تو میں اپنے رب کو دے بیٹھوں. ایسا ہی ہے. اس نے تو کہا ہے کہ تو مجھ سے جیسا گمان رکھے گا تیرا رب تجھ سے ویسے ہی پیش آئے گا، ویسے ہی تو اپنے رب کو پائے گا. اسے کوئی مشکل نہیں گنہگاروں کو قدموں سے لگائے اور عبادت گزاروں کو اپنے سے دور بھگائے. کوئی مشکل نہیں. قادر مطلق ہے، رب ہے. ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، یہ جو دیکھو، یہ دیکھ تم محسوس کرو اس بات کو. اذان ہوئی، اللہ نے اذان میں کہا نماز کی طرف آ، اپنے رب کی طرف آ جا، کامیابی کی طرف. اللہ کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ممکن ہی نہیں. کہاں ہمارا دم. ہم نے تو جہاں سجدہ کیا رب نے کہا وہیں ہم ہیں، کیونکہ اللہ نے اظہار کیا ہے، اللہ نے جواب دیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اے بندے تو سجدہ کرتا ہے تو زمین پہ نہیں اپنے رب کے قدموں پر ماتھا رکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ نے بات بیان فرمائی. اب اس بات سے سوچو مسجدیں کیوں رب نے تعمیر کری؟ میں نے کسی گلی میں نماز پڑھی وہاں میرا رب، گھر میں پڑھی وہاں میرا رب، مسجد میں پڑھی وہاں میرا رب. جہاں میں نے سر جھکا دیا وہاں میرا رب. بات ختم. بس. کیونکہ زمین کا تعلق نہیں، رب کا اور بندے کا تعلق ہے. اس کے قدموں کا اور ماتھے کا، انسان کے پیشانی کا تعلق ہے. یہی ہے بوسہ دینے کی بات. مگر پھر یہ مسجدیں کیوں بنائی؟ دیکھو اس کی محبت دیکھو. اس نے اس مسجدوں کو اس لیے تعمیر فرما دیا. وہ فرماتا ہے، یہ تو دل سے سمجھنے کی بات ہے، لکھی لکھائی بات نہیں. بات ہی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے دیکھا تیرے رب نے تجھ سے ملنے کے لیے کیسا اہتمام فرمایا کہ ایک جہان، ایک مسجد کو الگ تعمیر فرمایا. تجھ سے ملتی ہے پاک ذات تو تجھے ہم پاک زمین پر ہی بلاتے ہیں. مسجد پاک ہیں. تم اپنے یہاں کسی قسم کا دعوت نامہ، کوئی محفل کوئی کرو گے، کچھ انتظام، تو تم مہمان کے لیے جگہ صاف کرو گے نہیں کرو گے؟ یقیناً تم بعد میں خود کو صاف کرو گے، پہلے اس کے بیٹھنے کی جگہ کو صاف کرو گے. اور قسم خدا کی، حق تعالی جل شانہ جیسا کوئی میزبان نہیں اور اس جیسا کوئی مہمان بھی نہیں. اس نے کیسی مہمان نوازی دکھائی. اس نے کہا ہے میرے بندوں تم میرے مہمان ہو، ہم تمہارے میزبان ہیں. پھر اس نے مسجدوں کو تعمیر کیا. اس نے کہا ہم اور تم ملنے کی ایک الگ تعمیر کرتے ہیں جگہ، ہم تمہارے خاطر وہ ہیں مساجد. اس سے حسین کوئی نہیں ہے. اللہ نے کتنے انبیاء علیہ السلام بنائے؟ 1.25 لاکھ. سب کا حسن محترم، لیکن سب کا حسن ایک طرف، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارکہ ایک طرف. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن مبارکہ کی بات ہوتی ہے. قسم حقیقت یہ ایسی ہے کہ جب آپ چلا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، حسن کی شبی دیواروں پر چھپتی تھی. اتنے حسین تھے اللہ کے حکم سے. لیکن خود سوچو کہ یہ اتنے حسین ہیں تو جن کے صدقے میں یہ حسن عطا کیا گیا وہ کتنے حسین ہوں گے. اور جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین ہیں تو جس رب نے ان کا یہ حسن ان کو عطا فرمایا وہ رب کتنا حسین ہوگا. اس قادر جیسا کوئی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں خدا نے خود کہا کہ اے بندے جو چاہے کر جا، بس میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ کہا اللہ جل شانہ نے. اور ایسا کوئی خطا گناہ نہیں کہ جو رب معاف نہ کرتا ہو. کوئی معاف، وہ شان اتنی عظیم. کہاں ہمارے ہم سب مل کے بھی ایک کٹورے میں اپنے گناہ جمع کریں، جان بوجھ کر کریں، جان بوجھ کر بھی کریں اور رکھ دیں تو خدا مسکرا ہی دے تو سارے گناہ پلٹ کر نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ رب ہے، وہ رب ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں. وہ تو کہتا ہے کہ جیسا اپنے رب سے گمان رکھے گا ویسا ہی اپنے رب کو پائے گا. میں یہ کہتا ہوں اس رب کے خاطر کہ میرے عزیزوں تمہارا رب، ہمارا رب بڑا رحمان ہے. اور اس رحمان کو جب ایمان ہے کہ ہاں اللہ رحمان ہے تو اس کے رحمان ہونے کو ہی تم اپنا گمان بنا لو. زندگی بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، دین دنیا قبر سب نکھار دیتا ہے. تعالی جل شانہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. مگر خود سوچو کہ آج جو کچھ بھی میرے اور تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور انہی کے صدقے میں ہم سب کو عطا ہوا ہے. ہم پیدا بھی انہی کے صدقے میں، ہماری موت بھی ملے گی تو ان کے صدقے میں ہوگی، ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا تو انہی کے صدقے مبارکہ میں ہوگا. جب حضرت
فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، تمہیں جتنی تکلیف اور اذیت دینی ہے تم مجھ کو دے دو، میرے والد محترم کی امت کو تکلیف مت دینا۔ آپ غمزدہ تھیں، امت مسلمہ کے لیے تو پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، قسم سے ہم حق نہیں ادا کر سکتے، ہم ان کے نالین مبارکہ کے نیچے جو دھول مبارکہ ہے وہ بھی ہماری اوقات نہیں ہے۔ اب وہ اللہ جل شانہ تو پھر رعایت فرمانے والی ذات ہے، اس نے جب دیکھا کہ آپ غمزدہ ہیں تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غمزدہ رنجیدہ نہ ہوئیے، ہم آپ کے رب آپ کو اور آپ کے والد محترم کو غمزدہ نہیں ہونے دیں گے، یقیناً ہم آپ کے والد محترم کی امت پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائیں گے۔ وہ بڑا حسین ہے، یہ تو دنیا کو اس کے عذاب کے سوا کچھ دکھتا نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہوں گے، میں یہ کہتا ہوں، مگر رب کی قسم اس نے خود کہا کہ اے میرے بندو، میں رحمان ہوں اور میری رحمتیں میری تمام صفات پر فوقیت رکھتی ہیں، ہر بات میں اللہ کا رحم ہے، ہر بات اللہ کے رحم کے اندر ہے، ہر بات کے پیچھے خدا کی محبت ہے، ہر بات خدا کی محبت کے اندر ہے، جہاں جاؤ گے وہاں رب کو پاؤ گے۔ خود بتاؤ، کوئی اپنے دعوت کسی کو دے گا اسی وجہ سے تو دے گا کہ اس سے تم سے محبت ہوگی۔ تم سارے اذان سنتے ہو، ہم سب سنتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دعوت عام اس نے کر دی رب نے کہ میرے بندو تم سب آ سکتے ہو، سب ہو ہمارے، سب ہو۔ کیوں؟ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اپنی ذات سے اپنا دیدار کرانے کے لیے بلایا حق تعالی جل شانہ نے، تو ان کی امت مسلمہ کو بھی خدا دعوت عطا فرماتا ہے 50 وقت، جو کوئی 5 وقت ہو گئی۔ مگر کوئی ہے ایسا کہ جو اللہ کا حق ادا کر سکتا ہو؟ کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتا ہو؟ کوئی ایسا ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے مبارکہ کا حق ادا کر سکتا ہو؟ کوئی ایسا ہے جو ان کے صحابہ کرام کا حق ادا کر سکتا ہو؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، بڑے سے بڑا بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ مگر خود بتاؤ، میں تو قسم سے میں ڈرتا ہوں اس بات پہ کہ میں وہ واقعہ میری زبان میں میرا دل نہیں چاہتا یہ بات کہنے کو کہ وہ ان غیروں نے کیا کیا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو ان کی تو بس قسمتی بھی، میری تمہاری تو قسمتیں ایسی چمک رہی ہیں۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ اے صحاباؤں، میرا تم پر 1 مرتبہ سلام ہے اور 7 مرتبہ سلام ان پر ہے، 7 مرتبہ مبارکباد ان پر ہے کہ جو مجھے نہیں دیکھیں گے پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے۔ وہ تم اور ہم ہیں، وہ تم اور ہم ایسی عام شام نہیں ہیں۔ یہ میرے اندر جو ایمان بھرا ہوا، تمہارے اندر ایمان بھرا ہوا، یہ مانگا مونگا نہیں رب سے کہ بڑی ڈیمانڈ کی ہو کہ کوئی کچھ کہا ہو کہ دے دے اللہ دے دے، پتا ہو کچھ ایمان، کچھ نہیں پتا، لیکن اس میں رحمان نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں، ان کے صدقے مبارکہ میں اس نے جب ہمیں پسند فرمایا تو ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما دیا۔ پیدا کرنے سے پہلے ہی رب ہمیں پسند فرماتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں تو ہم پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے۔ مٹی کو جوڑنا، پانی کو جوڑنا باقی تھا، پھر جب جوڑ دیا بھیج دیا کائنات میں، لیکن اسے پلاننگ کرنے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی۔ رب ہے، رب منٹ کا سیکنڈ حصہ ہر چیز کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، میری تمہاری سوچ جہاں نہیں جاتی وہاں تک وہ رب کر سکتا ہے سب کچھ۔ مگر دیکھو آج جو یہ درود ہے، میری تمہاری کسی عبادتوں سے اللہ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بنتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ درود شریف جو ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، حق ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی دعا بتائی ہے، کوئی نہ کوئی دعا عطا فرمائی ہے، معجزہ عطا فرمایا ہے، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزات تھے۔
یہ دنیا ایک ہی بات پہ پتہ نہیں جنگ لڑتی رہتی ہے. اتفاق ہونا حق ہے، لیکن جنگ کی کیا بات کہ وہ بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا نہیں تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب غیب کے علم کا مالک ہی آپ کا تھا تو پھر غیب کے علم کی بات ہی کیا. اور ہے سب جانتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں بتاؤں ہماری تمہاری آوازیں تک ان کی خدمت مبارکہ میں جا رہی ہیں. یہ بس ایسے ہی ہیں، انہیں پتا کچھ نہیں. انہیں اللہ کا عذاب ہی دکھتا ہے، حالانکہ اس کی بارگاہ میں عذاب سے کئی بلند اس کی رحمتیں بکھری رکھی ہیں اپنے بندوں کے نام پر. وہ بڑا حسین ہے، اس کی کیا بات اس رب کی. مگر یہ بحث کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. لیکن اللہ بھی سب جانتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ، اتنا سب کچھ کہ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. اللہ نے 100 درجات بنائے ہر چیز کے، حسن کے بھی، علم کے بھی، ادب کے بھی، سب چیزوں کے. جب اس نے علم کے خود اللہ کیا ہے؟ اللہ خود علم ہے. اللہ خود علم ہے، اللہ خود ایک نور ہے. اللہ ایک اللہ فرماتا ہے کہ میں زمانے کو برا نہ کہوں، ہم ہیں زمانہ. اللہ نے کہا وقت کو برا نہ کہو، ہم ہیں وقت. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں مفہوم کہ زمانے کو نعوذ باللہ معاذ اللہ گالی مت دو. زمانہ تعالی جل شانہ ہے. اب اللہ کیا کچھ ہے، اللہ کیسا حسین ہے تو اللہ ہی کی ذات جانے. میں تو اپنی بساط سے جانتا ہوں. مگر رب نے جب علم بنایا، اس کے 100 درجات بنائے، 99 درجات عطا فرمائے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر جو ایک درجہ بچ گیا اس کے بھی 100 درجے کیے. پھر 100 درجات کو اللہ جل شانہ نے جو آخری درجہ ایک نقطہ بچا وہ سارے عالمین کے اندر تقسیم فرما دیا. اب بتاؤ، ایک جو نقطہ تھا اس میں دنیا اپنے آپ کو چودھری سمجھ بیٹھی. وہ بحث بازی پہ ہوتا رہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا نہیں تھا. غیب کا علم اسے کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے اور کیا ہونے والا کیا نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ جانتے ہیں، وہ سب کچھ جو کوئی نہیں جانتا. کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے اور میرا دل مانتا ہے، اور مجھے خود نے بتایا ہے. اب کون جھٹلانے والا ہے؟ آئے سامنے. جب غیب کے علم کا مالک ہی آپ کا ہے، جب آپ کو اللہ نے غیب کے علم کے مالک نے خود اپنا دیدار کرا دیا، ایسے کرا دیا کہ بس کوئی بیچ میں کوئی فاصلہ باقی نہ رہا، تو پھر بات ہی ختم. پھر یہ سوائے بے ادبی کرنے کے نعوذ باللہ معاذ اللہ اور کچھ نہیں. ہمارا کام نہیں ہے یہ سب کچھ کہنا. یہ دنیا میں یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں فرقہ واریت. اسی کو کہتے ہیں فرقہ واریت کہ یہ تو ہے. بھائی اگر تیرا میرا قرآن الگ الگ ہوتا تو پھر بات سمجھ آتی. جب قرآن ایک، نماز ایک، کلمہ ایک، زکوٰۃ ایک، حج ایک، عمرہ ایک، سب کچھ ایک، تو کون اور پھر میں کون؟ سب امت مسلمہ ہے. سب یہ ہمارا دین، یہ دین اسلام، جس دین کو اللہ نے پیدا کیا ہو، جس دین کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی راحتوں کے لیے پیدا کیا، اس دین کے اندر سہولتیں کتنی ہوں گی اتنا بتاؤ. ہمیں تو ہٹاؤ راستے سے. یہاں معاملہ میرا تمہارا نہیں ہے، یہ معاملہ تو حق تعالیٰ اور حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مبارک ہے. کہ اللہ کا فرمان ہے، اس نے کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اسلام کو ہم نے آپ کی راحتوں کے لیے پسند فرمایا، پیدا فرمایا. اب اس بات سے اندازہ لگاؤ مجھ جیسے کو، ہم لوگوں کو اللہ نے جو آسائشیں دی ان سے ہمیں لگتا ہے اس سے حسین ہی کوئی نہیں ہوگی، مگر آگے بھی کروڑوں باتیں ہیں. تو ہمارا عالم یہ ہے، اپنے رب کی نگاہوں میں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ عالم یہ ہے. اتنی محبت ہم سے ہے، جن کے صدقے میں ہم سے محبت ہے، ان سے خدا کے عشق کا عالم کیا ہوگا؟ ان کو خدا نے کیا کچھ عطا فرمایا ہوگا. یقین کرو، ابا کہا کرتے تھے کہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں جانتے کہ آپ کی شان مبارکہ کا عالم رب کی بارگاہ میں کیا ہے. یہ عالم ہے، یہ عالم کوئی نہیں.
نہ اللہ جیسا نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی نہیں، نہ تھا نہ ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ کوئی ایسا سنا کہ کوئی ایسے نبی ہو جن کا سایہ نہ ہو؟ کوئی کہیں اور سوائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اور ان کا سایہ نہیں تھا۔ اور آج بھی جو لوگ حج عمرے پہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ گنبد مبارکہ کا سایہ نہ تو زمین پر آتا ہے اور نہ ہی گنبد مبارکہ پر کسی مینار کا سایہ آتا ہے۔ یہ اہتمام ہے رب کا، یہ محبت ہے۔ معجزات آج بھی ہیں، انہیں دیکھنے والے دل نہیں ہیں۔ یہ تو فساد میں دنیا پڑ گئی، یہ تو جھگڑوں میں پڑ گئی کہ تمہاری پگڑی کا رنگ ایسا ہے تو تم یہ ہو، تمہاری پگڑی ایسی ہے تو تم پھر یوں ہو۔ پگڑیوں کے رنگ سے پہچان ہونے لگ گئی، دل کا کلمے کی کوئی وہ نہیں رہی کسی کے دل میں۔ مگر یہ تو سب اوپر پوچھے گا، ہاں بھائی کون سے فلم کا ڈائریکٹر تھا، کون سا ہیرو تھا، اپنا رول بیان کر، اور جب کچھ جواب نہیں ہوگا سیدھا جہنم رسید، سیدھا جہنم رسید۔ یہ حقیقت ہے، اور اسی بات کے لیے حق تعالیٰ نے بھی اور حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فون کے کبھی فرقوں میں مت پڑھنا۔ یہ جو درود ہے اس کی اگر تم پابندی کرو گے، اس کے اندر اس درود کو اگر دل سے لگاؤ گے تو یہ لکھ لو کہ کبھی بھی تم الٹے سیدھے کاموں میں نہیں پڑو گے۔ گناہ خطائیں تو ہوتی رہتی ہیں، گناہ خطاؤں کی بات نہیں کر رہا میں، یہ تو ہوتی ہیں، نہ ہو تو پھر فرعونیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ نہ ہونا اگر گناہ تو فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے، رونیت، فرعونیت، گھمنڈ، غرور، اور یہ چیزیں اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ پسند کسے کرتا ہے؟ جس میں عاجزی ہو۔ حق تعالیٰ پسند کسے کرتا ہے؟ جو جھکنا جانتا ہو، جو اپنے رب سے کہے رب میں تو کچھ نہیں ہوں، تیری ہی ذات ہے، بس تو ہی ہے کرم فرمانے والا ہمارے اوپر۔ یہ پسند ہے اللہ کو، کیونکہ یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے، یہی حقیقت ہے کہ ہم کچھ نہیں، صرف رب ہے حق تعالیٰ جل شانہ۔ مگر ہم تو اپنی عقلوں سے دنیا دیکھتے ہیں، دل سے جس دن بات یوں ہے کہ میرے عزیزو جب تک رب کی محبت دل میں نہیں آتی تب تک بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، تب تک ہر بات اس کی غصے ہی کی لگتی ہے، تب تک ہر کلام اس کا ایسا ہی لگتا ہے جیسے کہ اللہ ڈرا رہا ہو، جیسے کہ اللہ غصہ کر رہا ہو۔ ہے اس کا عذاب، ہم نے انکار کب کیا؟ مگر تم اپنی زندگی دیکھو کہ ہم کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد توبہ کی توفیق ہوئی تو یہ رحم نہیں تو اور کیا ہے؟ توبہ عذاب ہے یا رحم ہے؟ رحم ہے رب کا، کہ موت سے پہلے اس نے کہلوا دیا کہ اے رب مجھے معاف فرما دینا۔ جس نے کہا اے رب مجھے معاف فرما دینا، جواب اس کا یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہاں ہم نے تجھ کو معاف فرما دیا، کوئی دیر نہیں لگتی، نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ رب کی رحمتیں ہیں، اس کی بارگاہ میں اجالوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تو جس دن دل دیکھنے لگے گا پھر پوچھوں گا کہ ہاں کیسا لگا رب، کیسے لگی اس کی بات۔ سارا عالم سجایا ہوا ہے، ظاہر ہے، حقیقت ہے۔ تم مجھے بتاؤ ایک چھوٹی سی مثال، تم مجھ کو کوئی تحفہ دیتے ہو تو تم کتنا اس کو سجا کے دیتے ہو؟ وہ ایک سے ایک چیزیں اس پہ لگاتے ہو، اس کو سجاتے ہو، تمام کرتے ہو، سب کچھ کر کے خوشبو کر کے صاف ستھرا کر کے کسی کو تحفہ دیتے ہو۔ رحمان جب تحفہ دے رہا ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی عالم کیا ہوگا؟ یہ اس کا جواب دو کہ دنیا کوئی خامخوائی کی بات نہیں، دنیا کے بغیر دین نہیں ملتا۔ ورنہ جاؤ عرش پہ مانگو اپنے رب سے کہ اللہ ہی کیا زندگی دے دی، کہو اس سے، اس کا شکر ہے کہ اے اللہ رب تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور تیرا اس بات کا بھی شکریہ کہ تو نے موت کو پیدا فرمایا۔ موت نہ ہوتی رحمان کا دیدار نہ ہوتا، تو وہ بڑا حسین ہے۔ تم اس سے کہہ کے تو دیکھو کہ اے رب تو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے ہمارے دل میں بھی اپنی محبت کا نور پیدا فرما دے، یہ کہہ کے تو دیکھو، پھر بات ہے، پھر مزہ ہے جینے میں، پھر ہے موت کی طلب کب آئے گی، پھر یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تو بندہ ڈرتا ہے موت سے، گھبراہٹ ہوتی ہے انسان کو۔ کیوں؟ انسان اس صورت میں گھبراتا ہے جب اس کے اندر ایمان کی روشنی کم ہو، کیونکہ جیسے جس طریقے سے کہیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اندھیرے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، جب ایمان اندر نہیں ہوتا تو اندر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ ایمان اندر ہے تو سمجھ لو چراغ جل رہے،
اندر اجالے ہیں. جب اجالا اندر نہیں ہوگا، روشنی اندر نہیں ہوگی تو بندہ گھبرائے گا، اس کی روح پریشان ہوگی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو حق تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو روح سے کہا اے روح جاؤ ان کے اندر داخل ہو جاؤ. روح گئی، 3 یا 7 چکر لگائے، واپس آ کے رب سے کہا اے رب میں نہیں داخل ہو سکتی، ان کے اندر بہت اندھیرا ہے. رب نے ایک نور پیدا فرمایا، ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان عطا فرمائے. وہ جب رب کوئی چیز عطا کرے تو اس کی کیا ہی بات. بات حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں، بات تو رب کی ہے کہ اس نے عطا فرمایا نور. جب اس نے نور عطا فرمایا، روح سے کہا اے روح جا، پھر جا کر دیکھ. روح گئی، روح نے 3 چکر لگایا اور آپ کے اندر داخل ہو گئی. حقیقت یہی ہے کہ جہاں رب کی بات ہوگی وہیں تمہارے قلب پر اطمینان ہوگا. یہ جو بزرگان دین تھے یہ ذکر اذکار میں لگے رہتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا یہ اپنے دل کو انہوں نے تابع کی کر رکھا تھا حق تعالیٰ جل شانہ کے. جہاں ذکر نہیں کیا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہے، صرف بزرگان دین کے ساتھ ہی، تم بھی کم نہیں. کیسے کہوں، بزرگان دین بہت محترم، مگر جب رب نے ہی تمہیں اپنا عمل بتا کر محترم کیا تو میں کیسے کہوں. سبحان اللہ. تم کیا سمجھتے ہو یہ دنیا کسی کو ابھی تم میں سے خبر نہیں کہ درود کیا ہے، ہے ہی نہیں، تم جانتے ہی نہیں. تم تو اتنا جانتے ہو جتنا ابا نے تم کو بتا دیا. ہم بھی اتنا ہی جانتے ہیں، مگر ہم بہت بھی کچھ اپنے رحمان کے حکم سے جانتے جس کا کہنے کی اجازت نہیں، ورنہ دل منہ سے باہر نکل آئے، بندہ کچھ کر ہی نہ پائے، بندہ کہے رب اپنے قدموں سے نہ ہٹنے دے. یہی حقیقت ہے. ایسا لاڈ آتا اپنے رب پر، ایسا پیار آتا کہ بندہ کہتا ہے رب تم ملتا کیوں نہیں مجھ سے، ضد کر بیٹھتا، لڑنے بیٹھتا اپنے رب. یہی ہے عشق، ضد. عزازیل کا عشق دیکھا تھا، اے اللہ میں تو نہیں کرتا ان کے اعزاز میں سجدہ، اب تو جنت دے جہنم دے لیکن تیرا دیدار چاہتا ہوں. اللہ نے کہا جا تجھ کو اپنا دیدار عطا فرما. یہی تھا، یہی حقیقت دکھائی اس نے. کہاں شرک کیا ہے، لیکن اس وہ نہیں جھکا، لیکن سب کو جھکا دیا. اور کیا ہے دین میں، اللہ نے کیا کہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارکہ کیا ہے، مفہوم کہ اپنے رب کے سوا کبھی کسی کے آگے مت جھکنا، اپنے رب کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں. یہ حکم مبارکہ ہے. اب چاہے کوئی جا کے کدھر کرے، کوئی کچھ کرے، کچھ بھی کرے، وہ جانے، اس کا کام جانے. یہی دنیا میں ہی دکھائی دے رہا اس کو عبرت کہ مرنے سے پہلے رب کے علاوہ کسی اور، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کسی بزرگ کے قدموں پہ. بزرگ بہت محترم، مگر اتنا بھی کوئی محترم نہیں کہ رب کے علاوہ کسی اور کے ماتھے پہ قدموں پہ سر رکھ دیا جائے. اس خوشی میں کون سے بزرگ نے کہا یہ بات کہ آؤ میری قبر پہ، میرے مزار پر اور آؤ مجھے پوجو؟ کچھ نہیں، بنائی بھی باتیں دنیا داری کی، ادھر کی ادھر کی. وہ جو خود بزرگان دین ہیں وہ تو اپنی قبروں میں بھی خدا کے قدموں پر سجدہ ریز ہیں، وہاں پر بھی ہیں، اصلاح کر رہے، جن کو ان کا دیدار ہوتا ہے، جو ان کو دیکھ سکتے ہیں ان سب کی. یہ نہیں. ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا، ایک بزرگ تھے، بادشاہ تھے، اللہ کمی پیشی کو معاف فرمائے، انہوں نے کہا مزار کچھ نہیں ہوتے، انہیں توڑ دوں گا. کسی نے کہا نہیں ایسا نہیں کیجیے حضرت، کچھ سچ ہوتے ہیں کچھ. انہوں نے کہا اچھا کوئی اصول بناتے ہیں، سلام کروں گا، جس کا جواب ہے اسے چھوڑ دوں گا، جس کا نہیں ہے اسے توڑ دوں گا. یہی کیا، اپنے لشکر کے ساتھ چلے، سلام کیا، ایک کی آواز آئی، ان کی خدمت میں سلام کر کے ان کو چھوڑ کے آگے 3-4 کو کیا، جواب آیا، چوتھے 5ویں کو کیا، جواب ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا اس کو توڑ دو، کیونکہ یہ چلتا آ رہا ہے شروع سے. دنیا تو پیری مریدی کو مانتی نہیں، اور بدنام بھی کر رکھا ہے لوگوں نے. کہنے والے بھی غلط نہیں، لیکن اتنا یاد رکھو 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اس دور میں بھی یہ بات تھی. انہوں نے ایک کے آگے سلام کیا، ان سے جواب نہیں، انہوں نے کہا اس کو توڑ دو. جب 3 سے دوسرا تیسرا توڑنے لگے تو اللہ کی آواز آئی. اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تم نے توڑے کیوں یہ مزار؟ انہوں نے کہا رب یہ ایسے ہی تھے، ان میں سے آواز نہیں آئی جواب کی، میں سمجھ گیا کہ یہ پیر مرید کچھ یہ بزرگ نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا نہیں یہ تو ہمارے بڑے محترم بندے ہیں، جب تم نے ان کو سلام کیا تو وہ ہماری عبادت میں مشغول تھے، اس لیے تمہارے سلام کا جواب نہ دے سکے. ایسے ہوتے ہیں. خدا نے کہا ہے میرے دوست مرا نہیں کرتے. تمہیں یقین نہ آئے تو تم جا کے خود دیکھو، جا تمہارا دل چاہے، کھلی چھوٹ رب کی جانب سے ہے. اگر تم یہ چیک کرنے جاؤ کہ خدا کے اولیاء زندہ ہیں یا نہیں،
اور تمہاری جا کے اصلاح ہو تو پھر تم قدم بڑھاؤ ان کی طرف، اور نہیں مانتا تو پھر دل جانے، دل والا جانے۔ مگر میرے عزیزوں، کبھی بھی انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ جو غیر مسلم ہیں، بت پرستی کرتے، سب کچھ کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی لے آؤ اس بت کو جو تمہیں آ کے مجھ سے بچا لے، کیا اللہ نے بھرم دیے ان کو؟ اور حقیقت ایسا ہی ہے، میرے رب جیسا کوئی نہیں، تمہارے مالک جیسا کوئی نہیں، ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نے ایک سے ایک حسین لوگ دیکھے، خوب سے خوب جہان دیکھے، پتہ نہیں میں نے کیا کچھ دیکھا، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے جیسا نہیں دیکھا، آپ کی تو شان مبارکہ کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ حقیقت ہے، کیا تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری تو کوئی اوقات بھی نہیں۔ لیکن آپ اپنے رحمان کی بات کو دیکھو، اس نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آج آپ کو دیکھا اس نے آپ کے رب کو دیکھا۔ حقیقت یہ ہے، جب رحمان نے کہہ دیا تو بس حق ہے، سچ ہے، دنیا اپنی عقل سے کچھ بھی بات کہتی پھر ہم کو پرواہ نہیں، اور کرنا بھی مت۔ یہی ہے، یہی دماغ کے اندر فتور پیدا کرتے ہیں، یہی دین سے ہٹاتے ہیں۔ ہمارا دین، جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا کہ دین اسلام تو راحتوں کا دین ہے، اور یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے رب کی بات ہے کہ دین اسلام کو اللہ نے کہا آپ کی راحتوں کے لیے پسند فرمایا، آسائشوں کے لیے، مشکلات کے لیے نہیں، آسانیوں کے لیے۔ اب اس دین میں جو یہ فساد پیدا کر دیے لوگوں نے، یوں فلاں ڈھمکا، یہ کس کی ہوئی غلطی ہے جسے بدعت کہتے ہیں؟ یہ سب بہت بڑے بڑے علم رکھنے والوں کی غلطی ہے، اور بظاہر تو دکھتے تو بڑے مسلمان ہیں، مگر حقیقت یہ ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ابھی کیا بھانڈے پھوڑوں سب کے سامنے، مگر حق یہ ہے، سچ یہ ہے، جس نے قرآن کو تھاما، جس نے حدیث اور سنت مبارکہ کو تھاما، جس نے درود کو تھاما، وہ کبھی غفلت میں نہیں پڑ سکتا۔ مجھے 10 حدیثیں پتہ ہیں، وہ میرے عمل میں آ سکتی ہیں، بالشک کرنا پڑے گا اور کرنا بھی ہے۔ مجھے ایک سنت پتہ ہے، تمہیں ایک سنت پتہ ہے، ایک ہی ساری زندگی اس کو اپنے عمل میں رکھو۔ حقیقت ہے، صرف اتنا ہی تو سوچنا ہے کہ میں اب اس طریقے سے کام کروں گا اپنی زندگی میں جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کام انجام دیا کرتے تھے، کام فرماتے تھے، بس پھر تو تمہارے معاملات ایسے پلٹتے ہیں، ایسا فرق آتا ہے جیسے زمین اور آسمان میں فرق ہو، ایسا فرق آتا ہے، کیونکہ رحمان نے کہہ دیا کہ جس کے اندر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ایک عطا دیکھوں گا، اس کو بھی میں اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا۔ جو رب کا محبوب بندہ بن جائے پھر تو رب کا محبوب بندہ ہوا، رب اس کا عاشق ہوا۔ اور تم درود پڑھنے والے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مبارکہ کو اپنا لینے سے میں اور تم بھی خدا کے محبوب بن سکتے ہیں، اور بے شک بن سکتے ہیں عاجزی چار دیواری میں، مگر حقیقت حق یہ ہے کہ ہاں بن سکتے ہیں خدا کے فرمان کے تحت۔ لیکن خود بتاؤ، خدا کا خود کا عمل تھامنے سے ہم اللہ کے کیسے بندے بنے؟ جو لوگ اللہ کا عمل درود شریف تھامتے ہیں وہ اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے محبوب ہوتے ہیں۔ یہ میں کوئی اپنے اندر سے نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، سچ ہے۔ جس کا دل نہ مانتا ہو وہ صرف 3 دن پڑھ کر دیکھے، 3 دن بعد آ کر اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھے رات کی تنہائی میں، دل پر نہ اپنے آپ کے اندر اندھیرے اور اجالے کا فرق دکھا تو میرا نام بدل دے۔ حقیقت یہی ہے، جس کا ہاتھ رحمان تھام لے، جس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی نگاہ فرمائیں، کیا پھر معاملات سنورے گا؟ کیسا انسان کی دل سنورے گا؟ جس نے زندگی میں ایک بھی بار درود پڑھا ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ بخشا جائے گا۔ کیوں؟ تم ایک درود کی بات کو ذہن میں رکھو، عمل الہی کو، اور اس کو 2 منٹ کے لیے اپنے دماغ کے دل کے اندر ایک طرف ٹھہرائے رکھو، اور اپنی دل کی بات دیکھو کہ اللہ نے کہا میرے بندے تو جتنی بار گناہ کرتا ہے کر، ہم تیرے رب تجھے اس وقت تک معاف کرتے رہیں گے جب تک تو اپنے رب سے کہے گا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ کہنا، یہ بات بڑی ہے
کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا یہ بات بڑی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم؟ یقیناً اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ جب میرے جملوں سے میرا رب مجھ کو معاف فرماتا تو خدا کے خود کے جملوں سے میری ذات پر رحمان کی رحمتوں کا برسنے کا عالم کیا ہوگا ہم سب پر۔ کوئی ہے پیمانہ لگانے والا کسی کے اس دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں، نہ لگا سکتا، نہ لگا سکتا تھا، نہ لگا سکے گا، کیونکہ یہ امر الہی ہے۔ آج سے 25 سال پہلے کوئی درود شریف کے بارے میں نہیں جانتا تھا اتنا، صرف درود ابراہیم ہی پتا تھا، نماز میں پڑھ لیا، اول آخر پڑھ لیا، بس۔ اب پتا ہے، اب جان رہے، کیوں؟ اب یاد رکھنا کہ بس اب ہمارے ساتھ ساری اس امت کے ساتھ معاملات مکمل ہو رہے ہیں، یہ بھی بٹھا لو دل میں، یہ بھی بٹھا لو، بچتا وہ ہے جو رحمان کی محبتوں میں ہو، بچتا وہ ہے جو رحمان کی یاد میں ہو، بچتا وہ ہے جو درود کی کثرت میں ہو، بچتا وہ ہے جس کا دل مسجد اور نماز میں لگا ہو، وہ ہے رب کے محبوب بندے۔ درود تو سب چیزوں کا تاج ہے، کیونکہ یہ اللہ کا عمل ہے، اللہ کا عمل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکوں کی تو کیا ہی بات ہے، بے انتہا حسین، بے انتہا اعلیٰ۔ مگر میرے عزیزوں، یہ اس چکر میں کبھی مت پڑھنا یہ اپنے دین کو بگاڑنے کے، کچھ نہیں پتا، چھوڑنا بہتر ہے، اس کو چیز کو چھوڑ دینا بہتر ہے، میں کہتا ہوں، کیونکہ کرنے سے اگر کسی قسم کی بے ادبی پیدا ہوتی ہے تو ادب یہ ہے کہ تم ٹھہر جاؤ کہ اللہ میری اصلاح فرما، میں نہیں جانتا اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو میری اصلاح فرما، خدا خود اصلاح فرمائے گا۔ خود دل کی آواز رب کی آواز ہوتی ہے، اتنا یاد رکھنا۔ اور اللہ آسمانوں پر ہے مگر سماتا اپنے بندوں کے دل میں ہے۔ بندے اس کے کون ہیں؟ بندگی کس میں ہے؟ جو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوں، درود پڑھ رہے ہوں، وہ مومن ہیں۔ مومن ہی کے لیے ہے جنت، مومن ہی کے لیے ہے بہار عرش کی بھی، آخرت کی بھی، ہر طرف کی۔ اس کا احسان دیکھو اس رب کا، اس نے قبر میں بھی یہ نہیں پوچھا کہ ہاں بندے، کہہ سکتا تھا وہ رب، ملک ان کو منکر نکیر کو کہہ سکتا تھا ان سے پوچھو کیا کچھ کر کے آئے، وہیں شروع ہو جاتا ہے حساب کتاب، لیکن اس نے پوچھا کہ ان سے جا کے پوچھو کیا یہ اپنے رب کو جانتے ہیں؟ من ربو کا من دینو کا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر رحمان کو، بھائی میرا دل تو یہی مانتا ہے، باقیوں کو مجھ کو خبر نہیں، ان کا دل جانے وہ اور رب جانے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، کیا خدا نہیں مسکرائے گا عرش پر؟ خدا نہیں کہے گا اے منکر نکیر اس بندے نے مجھ کو پہچانا ہے، لیا اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں محبت سے۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے کیا ہے؟ یہ دنیا کو ابھی خبر نہیں، یہ ہم کو بھی نہیں ہے، ہماری بھی کوئی اوقات نہیں ہے، مگر بس دل لگاؤ، دل لگاؤ، جیسے تیسے دل لگ جائے اپنے رب سے، پھر ہے ڈرنا بھی حق، خوف بھی حق، رب کے آگے جھکنا بھی حق، عاجزی انکساری بھی حق، سب کچھ حق۔ لیکن جب محبت کی بات آئی رب سے تو پھر معاملہ سب سے اوپر ہے، کیونکہ خدا نے جو کہا ہے کہ میں تم سے تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتا ہوں، اس کا جواب چاہتا ہے رب کہ تم بھی کہو ہاں رب میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن تو میرے دل میں اپنی محبت کا نور بھرپور پیدا فرما دے۔ کر دے گا، کر دے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ بنا مانگے درود کی کثرت عطا کر دی تو عشق نہیں عطا کرے گا مانگنے پہ؟ کیا ہے رب ایسا رب کی بارگاہ میں جو وہ نہ دے سکے؟ کچھ بھی۔ ہم تو منہ اٹھا کے دل پھاڑ کے اپنے رب سے جو کہتے ہیں وہ ہماری سن دیتا، مالک ہے۔ اس میں کمال دمال میرا تمہارا نہیں کہ تمہاری میری درخواست دعائیں رب قبول فرما رہا۔ خدا کی قسم یہ اسی کا مسکرانے کا ایک انداز ہے کہ جب اس سے کوئی کچھ کہتا ہے، اس سے رب سے کوئی کچھ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت، مجھ کو یوں دے دے وہ دے دے، رب ملائکہ سے کہتا ہے کہ دیکھا میرے ملائکہ، تم تھے نا جو کہہ رہے تھے کہ اے اللہ ہم ہیں تیری عبادت کے لیے، ہمیں کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو دیکھو میرے ملائکہ یہ ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے آتے ہیں، یہ ہیں جو اپنے رب کے قدموں پر سر رکھ کے ہم سے التجا کرتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی ان کو یقین ہے کہ ہم ہی ہیں جو ان کو عطا فرمائیں گے۔ یہ رب عرش الہی پر اپنے عرش پر یہ اعلان فرماتا ہے، اس کی بلند آواز دل تک پہنچتی ہے، نہ ملائکہ نہیں لا سکتے۔ اللہ کی آواز کو ملائکہ پہنچائیں گے تم تک، کس نے کہا؟ یہ تو بس
چھوڑو اس بات کو. دل کی آواز دل والا جانے. دل والا رب ہے، رب. اور رب کی آواز دل جانے. یہ کان نہیں، یہ نگاہیں نہیں دیکھ سکتی رب کو. رب کو تو ہماری روح دیکھے گی جو اس نے اپنی ہی نور سے پیدا کیا ہے، وہی دیکھے گا. کیونکہ بھائی خود بتاؤ، آگ کو اگر زیادہ کرنا ہوگا تو پانی ڈالو گے یا آگ میں آگ ملاؤ گے؟ یقیناً آگ میں آگ ملاؤ گے جبھی آگ زیادہ ہوگی. پانی زیادہ کرنا ہوگا تو پانی میں پانی ملاؤ گے. روشنی زیادہ کرنی ہوگی تو زیادہ اجالا کرو گے، زیادہ چراغ جلاؤ گے. یہی حقیقت ہے، یہی اصول ہے. جب رب کو دیکھنا ہوگا تو مٹی نہیں دیکھے گی، یہ آنکھیں نہیں دیکھیں گی، خون نہیں دیکھے گا. رب کو رب ہی کے نور، وہ نور جو اس نے ہم میں عطا فرمایا، وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر عطا فرمایا، وہ ہمارے اندر بھی ہے. سوئی کی نوک برابر ہی صحیح، لیکن ہے جسے ایمان کا نور کہتے ہیں. وہی دیکھے گا رب کو. اور رب بہت حسین ہے. تم اپنے رب کی بنائی ہوئی کائنات کو ایک دفعہ سروے کرو، چیک کرو، دیکھو کیسا اس نے بنایا، اور پھر ذرا بیٹھ کے اپنے اوپر دیکھو کہ کہو میں کہتا ہوں ساری امت مسلمہ کے گناہ بھی ایک کٹورے میں رکھ دے اور رب کہے کہ اب ہم معاف کرتے ہیں تو سارا کا سارا معاف ہو جائے، سب معاف ہو جائے. رب ہے رب. اور اس کو پسند ہی وہ لوگ ہیں جو اس سے توبہ کرتے ہوں. وہ پسند ہیں، وہ نہیں کہ 4 سجدے کیا ایکسٹرا کر لیے اٹھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی اولیاء سمجھ بیٹھے. ایسے کو نہ ہم سمجھتے نہ ہمارا رب کو سمجھتا. وہ رب کو پسند ہے. یہ اس واقعے سے تمہیں اندازہ ہوگا کیسی حسین بات ہے، کیسی حسین ادا ہے. کیا عالم ہے رحمان کی محبت کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. ایک شخص آئے خدمت مبارکہ میں، صحابہ کرام بھی موجود تھے. صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو کیا کام ہے؟ وہ شخص عرض فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اجازت لینی ہے. انہوں نے پوچھا کیسی اجازت؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں زنا کروں، تو کیا میں زنا کر سکتا ہوں؟ یہ اس گناہ کی اجازت. صحابہ کرام نے اس کو ان پہ غصہ ہوئے، وہ ان کو ڈانٹا کہ یہ تو بدتمیزی کی بات ہے، بے ادبی کی بات ہے. لیکن جب یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پہنچی، آپ نے غصہ نہیں فرمایا. آپ نے کیا بات بیان فرمائی؟ اسے میرے پاس بھیجو. وہ شخص آئے خدمت مبارکہ میں بیٹھے، سوال بھی کیا، یہی سوال. کن سے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا خدمت میں. مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، اپنی امت کے ہر شخص سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، بے انتہا. آپ فرماتے ہیں اس کو اصلاح، اس کی نصیحت فرماتے ہیں، ان کا دل بدل جاتا ہے، وہ اپنی دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے. جس نے ایک دفعہ بھی دیدار مبارکہ کیا ہوگا، پھر میرا دل کہتا ہے کہ وہ کبھی کسی اور چیز کو دیکھنے کی طلب نہیں کرے گا. وہی عالم ان صحابہ کرام کا تھا. یہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو جنت کی طلب نہیں تھی. وہ صحابہ کرام تو اللہ سے کہا کرتے تھے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں ہمارے ماں باپ، ہمارا جہان، سب کچھ قربان ہے. وہ سب یہ جنت جو ہے یہ نہیں جانتی کہ صحابہ کرام کون ہیں. جا کے تو دیکھو، ذرا پتہ تو کر کے دیکھو، ذرا دل کی بات کسی خدا کے کسی دیوانے کے خدمت میں بیٹھ کے تو دیکھو. پھر جب وہ تمہیں راز بتائے گا تو تمہارے دل پھٹ کے تمہارے ہاتھ میں آئیں گے. کیا ہستیاں تھیں وہ، کیا عالم تھا ان کی محبت کا. کیونکہ وہ اللہ کے تھے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. آج بھی دربار سجائے جاتے ہیں، آج بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دربار سجتے ہیں. دربار آج بھی، ابھی بھی. یہ محفل جب ہم بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ محفل بھی تو اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ ہے. ہم جیسوں کو اس زمین پہ بٹھا کے اس زمین کو عرش سے ملا دیا رب نے. کیا ہے؟ حال کی مثال دے رہا ہوں، ابھی کے ابھی بتا رہا ہوں، بات کی کچھ نہیں کہتا، ابھی کی ابھی. تم بتاؤ اس کی جملے کو، اس نے کہا کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ آئے کوئی ہے؟ گنتا ہے؟ گنے. ہنستا ہے رب اپنے بندوں پر. دیکھو تو صحیح ان کو کیسے نادان ہیں. اتنے سے بھی نہیں ہم رب کے سامنے. کیا بات اس رب کی.
مگر وہ حسین ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ عشق کرتا ہے اپنے بندوں سے. ایک تو ہم اس کے بندے اور اوپر سے پھر بندے ہیں، اور یہ بندگی میں جو ایک اور تاج پہنایا وہ تاج ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ ہے. اب خود بتاؤ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ تم اللہ کو دے سکو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکو؟ کچھ ہے ایسا؟ مال دولت عزت شہرت، میں یہ کہتا ہوں میں کیا قربان کروں؟ ہے ہی سب کچھ ان کا. یہ جان ہے اے رب ان کے نام پہ قربان کر دے، تیری توفیق کس قابل کر دے. وزیر جان بھی اس قابل نہیں، اس حیثیت نہیں اس جان کی زندگی کی کہ ان کی خدمت میں پیش کر، کچھ بھی نہیں. لیکن اے رب قابل کر دے مجھ کو بھی، تم کو بھی، ہم سب کو. لیکن یہ درود اللہ نے کیسا ہمیں بچایا، اللہ نے ہم پر کیسی محبت کا ہاتھ پھیر دیا، شفقت کا. اس نے ہم سے کہا میرے بندے ہم بھی جانتے ہیں اور تو بھی جانتا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کرنے کا، لیکن ہاں اگر تو ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو ہمارا عمل تھام، ہمیں ہماری طرف سے یہ عمل پڑھ اور ہم ہی تیرے نام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں یہ عمل پہنچا دیں گے. کیا لاج رکھ لی اس نے ہم سب کی، کیا اس نے ہمارے عزتیں عطا کر دی اس رب نے. ورنہ تم بتاؤ درود شریف تو اللہ کا نام بھی ہم نہیں ادا کر سکتے اپنے رب کی توفیق کے بغیر. چاہے ہم کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، چاہے کتنے چھوٹے کیوں نہ ہو جائیں، رب کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں. وہ حق تعالی ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ رب ہے. اور وہی بات کہ اپنی امت مسلمہ کے خاطر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پریشانیاں مشکلات برداشت کی ہیں. نعوذ باللہ میں بہت کچھ انہوں نے کیا کیا تھا وہ کہتے ہوئے میں نہیں کہنا چاہتا، مگر خود بتاؤ اب ہمارا کیا ہے؟ ہم امت ہیں، ہم اللہ کے اور ان کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اپنی بساط سے بھی بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت میں درود اور سلام بھیجیں، تمام عبادتیں کریں، نماز بھی ہم پڑھیں، صدقہ بھی ہم دیں، حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، بساط ہے تو سب کچھ کریں جتنے احکامات فرائض خدا نے عطا کی. لیکن سب سے زیادہ کثرت درود کی ہو زبان پر. کوئی ایسا ہے جو کہے 5 وقت؟ تم خود دیکھو، خود اس بات سے سمجھو نماز کا وقت ہے 5 ٹائم ہے، 5 وقت کے 5 دن کے 5 پہر نماز کا وقت. حج سال میں ایک بار آتا ہے، عمرہ تمہاری بساط ہے تو کر لو، نہیں تو مرضی تمہاری، اللہ جانے تمہارا کام جانے. صدقے کے لیے پیسہ ہے کچھ نہیں ہے، کیا تو کیا، نہیں ہے پیسہ کسی کو اچھی بات کیجیے صدقہ ہے، کسی کے حق میں دعا کی صدقہ ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہے. درود شریف کے بارے میں ہے کہ بے حساب پڑھا جائے، کوئی وقت نہیں، بس پڑھتا رہے بندہ. کیوں؟ کیونکہ خدا کے کسی بھی عمل کو کوئی قید نہیں ہے، کوئی مختصر بات نہیں ہے. اللہ کے عرش کا کوئی دوسرا کنارہ نہیں ہے. اب اجالا ہی اجالا ہے، ادھر بڑی اجالا ہے، ادھر بہت رونقیں ہیں. اور میں تمہیں دل کی کہوں، یہ جو عرش سجاتا ہے رب، ملائکہ تو جاتے نہیں، اس کے بندے ہی وہاں جاتے ہیں. کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا کوئی ملائکہ ہے؟ نہیں ہے. کوئی فرشتہ ہے ان جیسا؟ نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے اگر آگے 1 انچ بھی بڑھ گیا، 1 سیکنڈ بھی بڑھ گیا تو میں تو خدا کے نور سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا. میرے 660 پر جو خدا نے کافور زمانے سب جل کر راکھ ہو جائیں گے. اس سے آگے تو آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا. گئے کون رب کے عرش پر؟ بندے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ حق تعالی جل شانہ کے بعد سب سے محترم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کون ہیں؟ بندے ہیں. بندے، رب ہے، بندے بندے ہیں. اب خود بتاؤ عرش جو ہے، عرش اتنا وسیع عرش جو ہے زیادہ دور نہیں، بہت قریب ہے. کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جو دیوانے ہو اپنے رب کے، جو اللہ سے کہے اللہ جنت بھی تو دے گا دل سے قبول کروں گا لیکن مجھے پہلے تیری رضا کی طلب ہے. یہ پسند ہے رب کو. جنت تو تمہیں دوسروں کی دعاؤں سے بھی مل جائے گی، سب ملے گا.
بے فکر رہو. درود پڑھنے والے کو خدا اپنی ساری بے حساب رحمت اس کے دامن میں ڈال دیتا ہے. پھر پوچھتا اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو بول, وہ بھی ہم تجھ کو عطا فرماتے. بندہ کہتا ہے رب تجھ کو دیکھ لیا یہی بہت ہے, یہی کافی ہے. یہ ہے حقیقت. کیونکہ تمہارے اگر دل مانتے ہیں کہ درود جیسی کوئی چیز نہیں, تو پھر دل اس پہ بھی مانتے ہوں گے کہ میرے رب کے دیدار جیسی بھی کوئی چیز نہیں. دیدار الہی ہو جائے, دیدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے, تو بس پھر میں کہوں گا کہ اے جنت مجھ کو دیکھ. پھر دنیا کہے گی کہ اے جنت تو مجھ کو دیکھ. یہ حقیقت ہے. ایک صحابی تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, یا کوئی ایک اور صحابی سے, اللہ میری کمی پیشی کو معاف فرمائے. وہ دھوپ میں بیٹھ کے اپنا کوئی کام کر رہے تھے. جب دھوپ میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے, سورج کی تپش زیادہ تھی. آپ نے پلٹ کر کہا اے سورج یہ کس بات کی اتنی اکڑ ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر سختی. وہ سورج وہیں دب گیا, وہیں ٹھہر گیا. اس نے وہیں اپنے آپ کو سمیٹ لیا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اسے کس نے بتایا یہ کون ہے؟ اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, ان پر ذرا سختی مت دکھائیے. سورج بھی بہت چیز بلند, چاند سورج ستارے ہر چیز بلند, مگر سب کچھ سب سے زیادہ انسان بلند, اور انسان سے زیادہ سب سے بڑی ذات حق تعالی جل شانہ کی ہے. ہم یہ دنیا پڑ گئی, یہ دنیا پڑ گئی. وہ نظارہ کیسا نظارہ جس کو دیکھ کے خدا یاد نہیں آیا. وہ دل کس بات کا دل ہے جو بات بات پہ ٹوٹتا پھرتا رہی, جو آج دنیا میں ہو رہا. یہ دنیا کہتی پھر رہی اس نے یوں کیا میرا دل ٹوٹ گیا, اس نے یوں کیا. میں دل ہے یا پھر کہ کوئی مٹی کی کوئی چیز تو نے رکھی ہوئی اپنے دل میں جو بات بات پہ بکھر جاتی. دل تو وہ ہے جس میں رب بسے, اور جس میں رب بستا ہے. میں تو یہی کہوں گا اگر تمہارے دل میں رب ہے نا, تو تمہارے پاس ایک اچھا ایک ایڈوانٹیج کہو یہ بھی ہے. کیسا؟ تمہیں کسی نے تکلیف پہنچائی, تمہیں بہانہ ملا, آج میں اپنے رب سے یہ والی بات کہوں گا. یہ ہے تعلق کی بات. بددعا نہیں کرو گے, خام خواہی اپنے رب کو بتاؤ گے, کیونکہ اسی کو کہتے ہیں اپنے رب سے ہم کلامی. ہم تو علم نہیں رکھتے, دل تو رکھتے ہیں. یہ دل ہی ہے اللہ کا گھر. مسجدیں تو جنت کی بیٹیاں ہیں. دل ہے رب کا گھر, دل ہے عرش الہی, دل ہے باغ, دل ہے جنت, سب کچھ یہ دل ہے جس میں رب بستا ہے. سارا جہان اس دل کے اندر ہے. اگر جھانک سکو تو جھانک لو. خود بتاؤ, خود رب نے کہا میں کہیں نہیں ہوں, میں سماتا ہی نہیں کہیں, لیکن میرے بندے میں تیرے دل میں ہوں, میں تیرے دل میں سماتا ہوں, تیری شہرت سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں. تو مجھ کو دیکھنا چاہے تو خود کے اندر جھانک کر دیکھ, تو نے مجھ کو پہچان لیا. یہ آپ کے رب نے, ہمارے رب نے ہم سے کہا ہے. کیسی حسین اس نے اظہار کیے ہیں. اس نے تو کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں اپنے بندوں سے اپنی محبت کا ظاہر بیان کرنے کی. ہر بات میں اس کا رحم ہے, ہر بات اس کے رحم کے اندر ہے. جس دنیا بنی اس سے پہلے بھی اس کا رحم, دنیا قائم ہے اس کا بھی رحم, دنیا ختم ہوگی تب بھی رحمان کا رحم, کیونکہ رحمان تو رحمان ہے, وہ نہیں بدلتا, اپنی شان سے نہیں ہٹتا. وہ نہیں رب, اور رب نے خود کہا ہے کہ درود پڑھنے والوں کو میں جہنم میں ڈال دوں, یہ میری شان کے خلاف ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے خلاف ہے کہ جن کا نام ان کی خدمت مبارکہ میں لے لیا جا وہ شخص جہنم میں جائے. یہ شان مبارکہ کے خلاف ہے. اب بتاؤ اپنے رب کی کرم نوازی کیسی ہے. اب بتاؤ کوئی ہے جس میں اتنا دل ہو کہ وہ لگائے ان باتوں کا حساب اور مجھ کو بتائے؟ نہیں ہوگا. دعویٰ ہے ہاں, کوئی دوسرا ہی ہوا تو آئے گا, کوئی اور نہیں. بس میرا کہنا یہ ہے, یہ جو دل تمہارے رب نے دیا ہے, اسے اپنے رب کے لیے ایک محل بنا دو. کیسا محل؟ کہ اس کو پاک کر لو, اس میں سے حسد, بغض اور کینہ یا غلاظتیں نکال کے پھینک دو. کسی قسم کی عبادت ہو, مسکراؤ, خوشیاں مناؤ, غرور نہ کرو, تکبر نہ کرو, حسد نہ کرو. رب کہتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے میرے بندے تیرا کہ تجھ سے عبادت ہم نے کرائی اور تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے کی. تو نے کیوں نہیں کہا اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے, اے رب تیرا شکریہ کہ تو نے مجھ سے اپنے قدموں پہ سجدہ کرایا, تو نے مجھ سے درود پڑھایا, تو نے مجھ سے بات کہلوائی, تو نے مجھ سے بات سنوائی. یہ اللہ سننا چاہتا ہے, کیونکہ
اللہ کو سچ بولنے والے پسند ہیں، اور سچ یہی ہے کہ ہم کچھ نہیں، ہمارا مالک عظیم ہے، ہمارا مالک رحیم ہے، ہمارا مالک رحمان ہے، اور ہمیں اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اس بات کا حق ہم اپنے رب کا نہیں ادا کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دن رات اور صبح اور شام درود کی کثرت کریں۔ میرا کام نماز کی تبلیغ کا نہیں ہے، روزے کی تبلیغ کا نہیں ہے، سجدے رکوع کی تبلیغ کا نہیں ہے کہ میں کسی کو نماز کا کہوں۔ میں نہیں کہتا جب تیرے کان میں اللہ کی آواز آ گئی اذان کی تو اٹھ کے کیوں نہیں جاتا؟ بھائی تو جان، تیری نماز دین، تیرا رب جانے، میرے کو کیا پڑی۔ لیکن میرا کام یہ ہے کہ میرے رب نے ہمیں یہ کام سونپا ہے اپنے رحمتوں سے اور اپنے کرم فضل سے کہ ان کا ہاتھ ہم سے ملوا۔ یہ کام سونپا ہے، وہ بھی اس کی کرم نوازی ہے، وہ کرواتا ہے۔ قسم رب کی ربوبیت کی، ہم کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو کچھ ہے، جس نے ایک دفعہ درود شریف کو دیکھ لیا، جس نے ایک دفعہ درود شریف کو پڑھ لیا، سمجھ لو کہ دنیا آخرت کی اس نے ساری کی ساری برکتیں اپنی دامن میں سمیٹ لی۔ سبحان اللہ، سمجھ لو، سبحان اللہ۔ مرا بھی تو رحمان کی قدموں میں جا ملا، جیتا ہے تو بھی اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے، مر گیا رحمان کی بارگاہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ قالین پر اس کا استقبال ہوتا ہے۔ ملائکہ دیکھتے ہیں ماتھے پر نام مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر ہوتا ہے، نام مبارکہ کو دیکھ کے ادباً سر جھکاتے ہیں۔ ملائکہ قبر میں جاتا ہے، ممکن نکیر کے آنے سے پہلے قبر میں اجالا ہوتا ہے، اتنا نور ہوتا ہے کہ کیوں ہوتا ہے نور؟ کیونکہ خود درود حالت انسان میں منکر نکیر اور مردے کے درمیان ہوتا ہے۔ منکر نکیر پوچھتے ہیں من ربو کا من دینو کا، مردہ درود پڑھنے والا جیسی ان کو دیکھتا ہے تھوڑا سا ہڑبڑاتا ہے، گھبراتا بھی ہے، کیونکہ ایک نئی چیز دیکھی اس نے، پہلی دفعہ حیرت بھی ہوتی ہے اس کو، ایک دم درود قائم ہو جاتا ہے دل میں۔ درود اس سے وہ پوچھتا ہے، بات کرتا ہے، سارے جواب دیتا ہے۔ مردہ درود سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ درود شریف کہتا ہے کہ میں وہ نور ہوں جو تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی زندگی میں بھیجا کرتے تھے، آج مجھے میرے رب نے یہاں بھیجا ہے کہ میرے بندے کو مجھ تک پہنچا۔ پھر اس مردے سے کہتا ہے کہ اب آپ اطمینان ہو جائیے، بے فکر ہو جائیے، اب آپ کو عذاب دینے والے فرشتے چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ خدا ہی نے ان کو حکم دیا ہے۔ اب میں آپ کا ہاتھ تھام کے پل صراط پہ سے آپ کو ایسے گزاروں گا جیسے کہ آپ اس پر چڑھے ہی نہ ہوں۔ کیا سمجھتے ہو رحمان کی بات کیا ہے؟ کیا بات یہ نہیں، یہ میرے سمجھ تو نہیں آتے وہ لوگ جو بات بات پہ اللہ کا عذاب کہتے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہے اللہ کہ تیرا عذاب نہیں ہے، یہ من تجھے پتا ہے میرے دل کا حال کیا ہے، اظہار کی کیا بات، مگر اس کی بڑی بات ہے، اس کی رحمتوں کی کیا ہی بات ہے۔ کتنا پسند ہوگا اس کو اپنا رحم فرمانا اپنے بندوں پر، وہ رحمت وہ رحم جس رحمان کے نور سے اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکوں کے پیدا فرمایا۔ اس کا عالم بتاؤ، رحمان ہی کے نور سے نور مبارکہ کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور اسی لیے ان کے نور مبارکہ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے عطا فرمایا۔ اب بتاؤ کیا چاہتا ہوگا رب، کیسی چاہت ہوگی اس کی؟ ایسے ہی نہیں کہتا کہ ہمیشہ رحمان رحمان رحم، جانتا ہوں، مانتا ہوں، پتہ بھی ہے، اور میں کیا، وہ خود کہتا ہے کہ رحمت کی بات کر، کیونکہ اس کو پسند ہی ہے کہ اس کے بندے اس سے سمٹ جائیں، اس کے قدموں میں آ کر اس سے ملے۔ مجھ سے ڈرو گے، آؤ گے میرے پاس؟ ہیں؟ کبھی نہیں آؤ گے؟ میں بات بات پر ادھیڑ دوں، ڈانٹوں، ڈراؤں، آؤ گے؟ نہیں۔ اس نے تو کہا جو چاہیے ہم سے کہے۔ ایک محبت کرنے والا ہی دوسرے اپنی محبت سے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب جو تجھ کو چاہیے تو ہم سے مانگ۔ اس سے بات ثابت ہو گئی کہ رحمان تم سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ جبھی تو اس نے تم سے کہا کہ اے بندے رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں سارے جہاں کا دروازہ بند ہے، ایک تیرے رب کی رحمت کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے۔ اب بتاؤ اس کو، میں تو دیکھو لڑنے پر اتر آؤں گا، مگر میں یہ بات تو نہیں کہوں گا، میں تو نہیں سنتا کسی کو، تو بے ادبوں کے تو مجھے منہ بھی نہیں لگنا پسند، میں قسم سے سچ کھلی محفل میں کہتا ہوں، ان کے تو میرے کو منہ دیکھنا بھی نہیں پسند، رائی برابر بھی، کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بے ادبی سے ادا کرتے ہیں، کتنے بڑے سے بڑا ہو، میں نہیں پسند کرتا، نہ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے رب سے کہتا ہوں اللہ ایسوں کے لیے میرے دل میں کوئی نرمی مت رکھنا، چاہے تم بھی ہو،
کوئی بھی ہو برابر میں بیٹھا ہو، کوئی یہ جتنے تمہارے نام لینے سے تم نام نہیں لیتا، لیکن اس بات کا ادب اللہ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام فرمایا ہے. خود اللہ چاہتا تو جبرائیل علیہ السلام کو بغیر بھیجے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیتا. اللہ کو کسی سے کوئی کام کرانے کی بھلا ضرورت ہے؟ نہیں ہے. قادر مطلق رب ہے، جبرائیل علیہ السلام نہیں، میکائیل علیہ السلام نہیں، ممکن نکیر نہیں، فرشتے نہیں، کوئی اور نہیں، رب ہے، قادر رب. لیکن یہ سارے معاملے کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ اے میرے بندو دیکھا تم نے، جب اللہ نے یہ بات کہا ہے کہ ہمیں یہ ثابت بات کرائی ہے، یہ ہمیں علم دیا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ تم نے دیکھا کہ وہ جبرائیل جو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، نوکر تھے، غلام تھے، انہیں ہم نے ان کا نام بآواز بلند لینے سے منع کر دیا. جو سب سے زیادہ ساتھ تھے، جو اللہ کا پیغام آپ کی خدمت میں لاتے تھے، صرف دیدار مبارکہ جانتے تو سب کچھ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھو بات، نہ اپنے رحمان کا، اپنے رب کا نام بے ادبی سے لو، نہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک، اتنا محترم نام مبارک بے ادبی سے لو. جب بھی نام مبارک ادا کرو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، سنو. تب بھی ان کا نام مبارکہ وہ ہے، وہ بات ہے، وہ شان ہے، وہ معاملات ہیں کہ جب کوئی سنتا ہے اور درود پڑھتا ہے تو اگر تمہارے دل کی آنکھ کھل جائے یہ نام مبارکہ ادا کرتے ہوئے درود پڑھتے، تمہیں ایسا محسوس ہوگا، تم دیکھو گے کہ شاید میں ہی ہوں اس پوری کائنات میں تنہا جس پر میرا تنہا رب مجھ پر رحمتیں برسا رہا ہو. ایسا ہے، وہ کسر نہیں چھوڑتا. کسی کے پاس اس کی رحمتوں کا پیمانہ ہے، درجات ہیں، بلندیاں ہیں. 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے، یہ بھی آخری نقطہ ہے جو اس نے ظاہر کی. اسی میں دیوانے ہوئے ہوئے ہم سارے اس کے پیچھے کہ 70 ماؤں سے زیادہ کیا ہوگی اس کی محبت، اور پیچھے کتنا کچھ اس نے چھپائے رکھا وہ تو وہ رب ہی جانے، ہم تو نہیں جانتے وہ سب کچھ. مگر ادب زندگی میں لازم ہے. چاہے تم میں سے کوئی نعت خواں بیٹھا ہو، تم میں سے کوئی عالم دین ہو، کوئی بزرگان دین ہو، اپنے آپ کو سمجھتا ہو. بزرگان دین وہ نہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ بے ادبی سے ادا کر. میں مان ہی نہیں سکتا اس کو کس بات کا بزرگ ہوا، ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے جس کے خاطر خدا خود بد دعا کرے وہ بزرگ ہوگا. مجھے تو چھوڑو، بتاؤ ہے اللہ کہے یہ ہے جو بدبخت ہے. کوئی آ کے یہ کہے گا اللہ یہ تو ولی ہے، یہ تو بالکل ہی اوٹ پٹانگ کی بات ہو گئی. رحمان نے کہا کہ جس کے کان میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام مبارکہ آیا ہو، اس نے آپ پہ درود اور سلام نہ بھیجا تو آپ کا رب خود کہتا ہے کہ برباد ہو وہ دین اور دنیا اور قبر آخرت میں تباہ اور برباد ہو. جس کو رب برباد کرنے لگے وہ کیا اللہ کا دوست ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں کسی صورت. تو پھر کس بات کے بزرگ؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا بندہ محبوب تو وہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو ان کی خدمت میں درود و سلام بھیجے. یہی ادب ہے، یہی ایک مومن کا ہے، ایک حق ہے، یہی ایک امت مسلمہ میں ہونے کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ جن کی امت میں آپ نے مجھے پیدا فرمایا، میری جانب سے ان کی خدمت میں اپنی شان سے درود و سلام تو فتح پیش فرما دیجیے. یہ ہے بات، یہی اسی کو عشق کہتے ہیں. اب تم نعت خواں اگر ہو تو پھر رہو، منادی کوئی نہیں. دل کا حال پرچے پر اتارنا کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کی ہر کہانی کو آپ کی ان کی اپنے رب کی محبت کو پرچے پر تحریر کیا، پھر اس کے گواہ دنیا میں بنائے. اس کا کوئی گناہ نہیں. مگر گناہ تو بے ادبی ہے، گناہ تو بدتمیزی کو کہتے ہیں. گناہ تو یہ غلطی ہو جانے کو گناہ نہیں کہتے، غلطی ہو جانے کو غلطی کہتے ہیں. بے ادبی سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے بڑے گناہ خطا کیا ہے؟ بے ادبی. وہ بھی اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مبارکہ میں. اللہ پاک ہمیں بھی بچا کے رکھے اور سب کو بچا کے رکھے. آمین یا رب العالمین. بس یہ باتیں ہیں جو اپنے دل میں بٹھاؤ. ایک حسد بغض کینہ نہیں. جب کوئی کام ہو پہلی تعریف رب کی،
پھر جس کو رب نے چنا اس کی، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ میرا دل کہتا ہے، باقی کا تو مجھ کو پتا نہیں، لیکن اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اور یہ درود جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حال میں بھی ہو، پاک ہو ناپاک ہو، وضو ہو بے وضو ہو، درود پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، ہر حال میں قبول ہے۔ خدمت مبارکہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، سمجھنے کی بات ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرا تمہارا پاک ہونا نہیں چاہتا کہ میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں، یہ نہیں چاہتا، وہاں پاک عمل الہی جاتا ہے، درود جاتا، رحمان کی رحمتیں جاتی ہیں، اس لیے قبول ہے کہ جس حال میں بھی ہو پڑھو، اور عمل الہی ہے۔ اللہ نے جو عمل سکھایا اپنی شایان شان سکھایا، اس کی شایان شان جو عمل ہوگا اس کو کون سی چیز کم کر سکتی ہے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، کوئی بھی نہیں۔ لیکن اہتمام یہ ہے کہ وضو ہو، پاک صاف ہو، چلتا پھرتا پاک صاف ہو، بات بھی کرے کسی سے، درود شریف پڑھتے ہوئے کسی سے بات کہی، جب دوبارہ شروع کرے پھر بسم اللہ پڑھ لے، تاکہ یہ اہتمام ہوگا، بنا اس کے بھی شروع کرو گے کوئی وہ نہیں۔ لیکن جہاں تم وہی والی بات، جتنا گڑ ڈالتے ہو تم اتنی تمہارا کھانا میٹھا ہوتا ہے۔ درود کی کثرت زندگی میں کرو، جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ اللہ ہم پر یہ رحم کرم فضل فرمائے کہ ہمارا خاتمہ رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ یہ ہے، اور اللہ سے ایمان بھی مانگو، عاجزی انکساری بھی مانگو، درگزر بھی مانگو، اس سے کہو کہ اللہ پاک ویسا بنا جیسا تجھ کو ہم بے انتہا پسند آ جائیں، اور اس قابل بھی اللہ ہم سب کو کرے کہ اس کا دیدار ہمیں عطا ہو، اور اس قابل ہم ہے تو نہیں، لیکن ہمارا مالک ہم سے اتنی تعداد میں درود و سلام خدمت مبارکہ میں پیش فرما دے، کروا دے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ہم قابل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ بس درود کی کثرت کرو، 313 مرتبہ پڑھو رات کو سونے سے پہلے، چلتے پھرتے کوئی کاؤنٹر، کوئی کسی تسبیح کی ضرورت نہیں، جس کا عمل ہے وہ خود گر لے گا، بے حساب پڑھتے رہو۔ رات کی تنہائی کا بھی یہی ہے کہ تم تعداد مقرر کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم ایک اہتمام میں آ جاؤ گے، اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ اپنی تعداد، اپنی کمٹمنٹ جو اس نے ہم سے کر رکھی اس پہ پورا اترتا ہے۔ یہ اللہ کو تو اپنے بندوں کی ہر ادا پسند ہے، اس لیے کہ خود جو حسین اداؤں کا معشوق عظیم ہے، رب ہے، رب۔ بس درود کی کثرت کرو، بسم اللہ پڑھو، اپنے گھروں پر بھی درود کی محفلیں کرو۔ محفل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ضبط ظاہر کوئی ہو لازمی، کوئی بیان کرے اور دعا کرائے، محفل تو ایسی ہے تم کوئی بھی نہ ہو، میں بیٹھ گیا تو میرا رب میرے ساتھ ہے، بس بات ختم۔ تم 100 ہو تو 101 بار رب نے کہا ہمیں بھی گن، ہم بھی بیٹھے تیرے ساتھ، یہ ہے محفل۔ اور رب نے کہا اب 2 بندوں کی محفل کیا، 2 لوگوں کی کیسے محفل، 2 شان ذاتوں کی، ایک بندہ میں، ایک میرا مالک، یہ تو 2 ہوئے، یہ تو ہم ہوئے، اللہ اور میں۔ محفل کا جو بات ہے اس نے کہا میرے ملائکہ بھی تو ہیں، سارا جہان بھی تو ہے، سارے پورے کائنات میں بکھیرے ہوئے ہمارے درود پڑھنے والے ملائکہ بھی تو ہیں، یہ ہے محافل۔ جتنے ہیں نا، جتنے ملائکہ کا اس نے ذکر کیا، یہی وہ ملائکہ ہیں جن سے رب کہتا ہے، جن کے لیے رب نے ہم سے کہا میرے بندے تو تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں بھی اپنی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور تو ہمارا ذکر اپنی محافل میں کرتا ہے تو میں اپنے تیرا ذکر اپنے حسین ملائکہ میں کرتا ہوں۔ درود پڑھنے والوں سے زیادہ حسین ملائکہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ سیدھا عرش الہی کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پر بیٹھے رہتے ہمیشہ، ان میں ذکر رحمان کرے۔ مجھے اس چیز کی خوشی نہیں رہا، میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں اس بات تو خوش نہیں ہوتا، اس بات پہ دل تجھ پہ نہیں آتا کہ ملائکہ میں ذکر ہو رہا ہے، اس کا نہیں، خوشی اس بات کی کہ ذکر تو فرماتا ہے، تو کرتا ہے، تجھ سے حسین تعریف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہماری نہ خود اپنے آپ کی، وہ بہت حسین ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ہم ہیں ہی کچھ نہیں، مگر کیا حسین ہے رب کی بات۔ میرا تو دل پھٹ جاتا ہے ان لوگوں کی باتیں سن کے کہ یہ اللہ کا عذاب، ہاں مالک ہے،
لیکن تو اپنے رحم کی خود بات بتا ہم سے. ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے کہا اللہ حساب لے گا, کہتے ہیں میں بھی اپنے رب کا حساب لوں گا. وہ ڈر گئے, انہوں نے کہا یہ کیسی بات آپ نے کہی؟ کہتے ہاں سچ ہی تو کہا. رحمان کہے گا اے بندے اپنے گناہ لا, میں مہلت لے کے رب سے کہوں گا اے رب تو اپنی رحمت لا. جس کا حساب زیادہ ہوا وہ جیتا. یقیناً جیت تو بس رحمان کی ہے. تو جب رحمان جیتا, رحمان کی جیت کیا ہوئی کہ میں نے تم کو بخش دیا میرے بندو. یہ درود جو تمہیں پڑھنا سکھا دیا نا, یہ تمہارے گلے میں ایک گھنٹی ٹانگ دی کہ تم بخشے گئے ہو. نہیں ہوتا یقین کسی سے بھی پوچھ لو. یہ تو لوگوں کے دلوں میں ہوگا 26-27 سال کا لڑکا لپاڑا, اس کو کیا پتا. جو ہم کو پتا وہ تم کو نہیں پتا. یہ تم عمر کے, یہ تم دنیا سمجھتی جب تک سروں پر امامے نہ ہو, سفید داڑھی نہ ہو, 5-6 ٹخنوں سے اوپر نہ ہو, تب تک سامنے کا کچھ بھی نہیں. بھید دیکھتے ہیں, بھید دیکھو خوب دیکھو, ہمیں پروا شروا کچھ نہیں. رب کہتا ہے ہم تو دل دیکھتے ہیں. وہ رحمان کہہ رہا, اس نے کہا تیرا لباس پاک ہے یا ناپاک, اس سے پروا ہم کو کچھ نہیں. تیرے دل میں ہماری جگہ ہے یا نہیں یہ ہم کو بتا. ہمارا گھر تیرا دل ہے. رب نے کہا, رب نے. یہ تم سمجھتے ہو گے اس کو نہیں پتا. ہاں بھائی نہیں پتا, مگر جو اس حال میں کہہ رہا وہ ہم کو خود کو بھی نہیں پتا. وہ رحمان بلوا رہا, کوئی تیاری کچھ نہیں, نہ دنیا کی کتاب سے کچھ ہم نے سیکھا, نہ کچھ دین کی, صرف قرآن حدیث, ہمارے پیر, ہمارے والد, بس ہمارا رب استاد ہمارا بس. اور یہ درود شریف خود معلم ہے, پڑھنے والے کو علم دیتا اللہ کی بارگاہ سے لا لا کر, رحمان خود دیتا. تم دل لگا کر دیکھو, تمہیں اپنی ہی مقام کا اندازہ نہیں ہوگا. اور درود پڑھ کر دیکھو, جس درود کو ایک بار پڑھنے سے عرش الہی پہ ہمیشہ تا حیات تمہارا مقام قائم ہو جائے, وہ کیا چیز ہوگی, وہ کیا چیز ہوگی. ماتھے پر تمہارے رب نے تحریر کر دیا جنتی, ماتھے پر لکھ دیا کہ بس یہی ہے میرا چہیتا, میرا ہمجلیس, میرا دوست, میرا یار, میرا محبوب, میرا حبیب بندہ محبوب, یہی ہے درود پڑھنے والا. کیوں؟ اگر وہ تمہیں چاہتا نہیں, تمہاری آواز کو, تمہارے نام کو, تمہارے اباؤں کے نام کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا نہ کرواتا. اتنی پاک بارگاہ میں, اتنی مبارکہ بارگاہ میں کبھی نہیں جا سکتی تھی ہماری آواز, ہمارے نام. لیکن اس نے ملائکہ مقرر رکھا, اور وہ بھی کوئی عام ملائکہ نہیں ہے. وہ جب چلتا ہے تو ساری طرف 40 قدم آگے, 40 قدم دائیں بائیں, 40 قدم پیچھے شعائیں چھوڑتا ہوا بکھیرتا جاتا. اتنا حسین ہے وہ ملائکہ, جو جس کی یہ نصیب میں ہے کہ وہ خدمت مبارکہ میں حاضر ہوتا ہے. وہ وہاں جا کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے فلاں اتنے فلاں امتی نے آپ پہ درود و سلام بھیجا ہے. آپ فرماتے ہیں مفہوم, میری طرف سے بھی ان پر سلام بھیجو. سبحان اللہ. بس انسان جس کو اللہ پسند کرے, جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے. اب میرے پاس تو کوئی لفظ ہے نہیں کہ میں اس سے بڑی بات کچھ کہہ سکوں. بس درود کی کثرت کرو. بس درود کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو کہ تم میری بات کو کہو یہ تو صرف درود کا کہتے ہیں نماز چھاڑ دو. چھوڑنی ہے تو تم جانو اور اللہ جانے. اللہ میں تو نہیں کہتا ان سے, وہ چھوڑ دی تو چھوڑ دی, وہ تو ان کا معاملہ. نماز کو بھی پڑھنا ہے, ہر چیز کو کرنا ہے, مگر سب سے زیادہ درود کی کثرت کو زندگی میں کرنا ہے انشاءاللہ. اپنے رب سے روز کہا کرو کہ اے رب مجھے روزانہ بنا لاگا درود کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہی ہے حق. اللہ جل شانہ ہم سب پر, ہم سب سے درود کی برکتوں سے ہم سب سے راضی ہو جائے, اور اپنی رضا کا ہمیں حقدار بنائے, اور اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار مبارکہ کے ہم سب کو اللہ جل شانہ قابل بنائے. آمین ثم آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے.
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات درود شریف کا ورد کیجئے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ بآواز بلند ضرور پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. 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 محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على 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 محمد وعلى آله وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. آمین. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی بھی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس درود شریف کو سورج و چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام تو فتح پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں اپنے رحم و کرم اور فضل سے ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور اور ادب اور احترام کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم و کرم سے اس درود کی محبت اور درود کی کثرت ہم سب کے دلوں میں عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو اپنے رحم و کرم سے شفا کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اپنے رحم و کرم سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور حسین روزگار عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو کسی بھی اعتبار سے پریشان حال ہیں ان کے حال پر اپنا رحم اور کرم اور فضل فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. جب بھی ہم سب کی سائر سے رکے ہم سب کو کثرت سے کلمہ و درود شریف ہم سب کو پڑھنا نصیب فرمانا. اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکوں میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دیجیے. اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. آمین آمین آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم. آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف پڑھ کیجیے. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.